بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آخر میں اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر خیر رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ان کے واقعات ہم کو قرآن و حدیث اور تفاسیر میں ملتے ہیں۔ رب کریم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو بڑی زبردست سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ غور کیجئے کہ جناب سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بادشاہی عطا فرمائی تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام دنیا میں بادشاہ تھے تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا۔ پوری روئے زمین کے تنے تنہا واحد بادشاہ اور سلطان تھے جناب سلیمان علیہ السلام۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پانی، خشکی، یعنی پوری زمین، ہر جگہ جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت قائم تھی، آپ کا حکم چلتا تھا۔ اتنے زبردست بادشاہ تھے جناب سلیمان علیہ السلام، اور آپ کی زندگی میں ہمیں کئی جو ہے سبق آموز درس ہدایت ملتے ہیں۔ مثلا اتنی زبردست حکومت اور سلطنت اور اقتدار ہونے کے باوجود آپ میں غرور و تکبر نہیں تھا۔ آج دنیا میں کسی کو تھوڑا سا اقتدار مل جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ترم خان سمجھنے لگتا ہے اور سامنے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، تو غرور و تکبر میں اینٹھ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ دنیا کا تھوڑا سا کوئی اقتدار، کوئی اس کو عہدہ مل جائے، لیکن پوری دنیا کے بادشاہ تھے جناب سلیمان علیہ السلام، لیکن ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر آپ کے اندر نہیں تھا، عاجزی اور انکساری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی تو صرف انسانوں کے اوپر ہی نہیں تھی، انسان، جنات، جانور، چرندے، پرندے، کیڑے مکوڑے، ہوا، پانی، سب پہ جناب سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا۔ ایسی بادشاہت کر سکتا ہے کوئی؟ یہ رب کریم کی عطا ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی، اور اتنی زبردست بادشاہت ہونے کے باوجود جناب سلیمان علیہ السلام اپنے گھر کے خرچ کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے ایک پھوٹی کوڑی، ایک دھیلا تک نہیں لیتے تھے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے درس ہدایت ہے، جو آج اگر کسی مسلمان ملک کے صدر، وزیر اعظم، بادشاہ بن جاتے ہیں تو مسلمانوں کے بیت المال اور سرکاری خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیت المال سے جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے بینک بیلنس بھرتے ہیں، اپنے اثاثے بناتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، خوب شیر مادر سمجھ کے جو ہے وہ سرکاری خزانہ لوٹتے ہیں۔ یہ دنیا میں تو کر لیں گے، لیکن آخرت میں جو ان کی پکڑ ہوگی نا، وہ بہت ہی خطرناک ہوگی کہ رب کریم مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹنے کی وجہ سے جو ان پر عذاب کرے گا نا، یہ ہمارے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اتنا دردناک عذاب ہوگا ان حکمرانوں کے لیے کہ جو بیت المال سے، مسلمانوں کے سرکاری خزانے سے ناجائز دولت جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام ایک پھوٹی کوڑی، ایک دھیلا تک جو ہے وہ سرکاری خزانے سے نہیں لیتے تھے۔ آپ کے گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا سنیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھجور کے درخت کی پتے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتے، ان پتوں کو چھیل کے اس سے آپ ایک ٹوکری بناتے تھے، اور ایک ٹوکری بنا کے
صبح جب بازار کھلتا تھا تو وہ ایک ٹوکری کھجور کے پتوں کی جو آپ خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے وہ بازار میں بیچنے کے لیے آتے تھے. تو لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئیں گے کھجور کی ٹوکری بیچنے کے لیے. تو جو آپ کے امتی تھے وہ بڑے منتظر ہوتے تھے اور اچھی قیمت میں جو ہے وہ ٹوکری حضرت سلیمان علیہ السلام سے خرید لیتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوکری ہے، تبرک ہے، تو وہ خرید لیتے تھے. تو وہ جو ٹوکری بیچتے تھے جناب سلیمان علیہ السلام، اس سے جو رقم ملتی تھی اس سے اپنے دن کا خرچہ، اپنے بال بچوں کا خرچہ چلاتے تھے. وہ ان کے ایک دن کا خرچہ تھا، آگے کے دن کے لیے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے. یہ ان کا توکل تھا، اگلے دن کے لیے بچا کے بھی نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا توکل تھا. ایسے گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ. ایک ہی ٹوکری بناتے تھے. اچھا، تمام مخلوق پر ان کی حکومت تھی، لیکن ایک ایسا تھا ابلیس، وہ ان کے حکم سے جو ہے وہ باہر تھا. تو ابلیس پر ان کا حکم نہیں چلتا تھا. ان کے جو ہے وہ سلطنت کے اندر کہیں پہ بھی کوئی فتنہ فساد ہو جاتا، کوئی جھگڑا ہو جاتا، اور جب تحقیقات ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ اسی کا کارنامہ ہے، اسی نے یہ جھگڑا کروایا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا جلال آتا تھا، اتنے متقی پرہیزگار اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کو بڑا جلال آتا تھا کہ اس ابلیس کی وجہ سے جو ہے میری سلطنت میں جو ہے وہ فتنہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ساری مخلوق پر تو نے مجھے حکومت کرنے کی طاقت عطا فرما دی ہے، لیکن یہ ابلیس جو ہے یہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے اور یہ میری سلطنت سے باہر ہے. مولا کریم اس ابلیس کو بھی جو ہے وہ میری حکومت کے ماتحت کر دے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے سلیمان، آپ اس بات کی طرف اصرار نہ کریں، اس میں ہماری کچھ حکمتیں. لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقام ناز میں کہتے ہیں نہیں اے اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں اس ابلیس کی وجہ سے کوئی فتنہ فساد ہو، بس تو مجھے یہ اختیار عطا فرما دے کہ میرا حکم اس کے اوپر بھی چلے. رب کریم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اے سلیمان، تھوڑے دن کے لیے ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں، کر لو. جب آپ کو اختیار ملا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے ابلیس کو پکڑ کے لے کے آؤ. ابلیس کو پکڑ کے لے کے آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور اس کو جیل میں ڈال دیا. ابلیس کو جیل میں ڈال دیا. اب اگلے دن صبح کا جب وقت ہوا، جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی ٹوکری بنائی، چٹائی کی، اور آئے بازار میں بیچنے کے لیے. جب بازار میں بیچنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بازار بند، کوئی خرید و فروختی نہیں ہو رہی. جس کو بھی دیکھو بھائی سر پہ ٹوپی لگائے، گلے میں رومال ڈالے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے. ہر شخص اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے اور بازار بند پڑا ہے. آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے کہ کوئی ٹوکری خریدنے کے لیے آ جائے، کوئی بھی نہیں آیا. تو آپ واپس گھر آ گئے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی آج تو ہماری ٹوکری بکی نہیں ہے، تو آج تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا پڑے گا. نبی کے گھر والے تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے سے اچھا کھلایا ہے پلایا ہے، ایک دن اگر فاقہ کر لیں گے تو کوئی بات نہیں. تو ان اللہ کے نیک بندوں نے ایک دن کا فاقہ کر لیا. اگلے دن پھر جناب سلیمان علیہ السلام پہنچتے ہیں اپنی ٹوکری لے کے بازار میں بیچنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں وہی حالت ہے، بازار بند پڑے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے، اور جس کو بھی دیکھو بھائی سر پہ ٹوپی لگائے، گلے میں رومال ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے. اس دن بھی ان کی ٹوکری نہیں بکی. آ کر کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی آج بھی ہماری ٹوکری بکی نہیں ہے، تو آج بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا پڑے گا. تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر اس نے ہمیں آزمایا ہے تو ہم اس کی آزمائش پہ پورا اتریں گے، آج بھی فاقہ کر لیں گے. دوسرے دن کا بھی ان کے بیوی بچوں نے فاقہ کر لیا. تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر جناب سلیمان علیہ السلام اسی ٹوکری کو لے کر کے پہنچے بازار میں، تو دیکھا کہ وہی حالت ہے، بازار بند پڑے ہیں.
جس کو دیکھو ہاتھ میں تسبیح پکڑے اللہ ہی اللہ کر رہا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں ٹوکری بیچنے کے لیے آتا ہوں، کوئی خریدنے والا ہی نہیں، 2 دن کا فاقہ ہو گیا ہے میرے گھر والوں کا، آج میری ٹوکری نہ بکی تو 3 دن ہو جائیں گے میرے بچوں کو بھوکا پیاسا گھر میں رہتے ہوئے، اے اللہ کیا ماجرا ہے، میری ٹوکری نہیں بک رہی ہے۔ اب جو رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے نا، اس کو آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے سلیمان، جو ہمارے بندوں کو ان کی ضرورتیں یاد دلا دلا کر بازار میں لے کر کے آتا تھا، تم نے تو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ اب میرے بندوں کو دنیا کا خیال دلانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میرے بندوں کو میرے ذکر میں، میری یاد میں، میری عبادت میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ بھوک اور پیاس کا شائبہ تک ان کے دل سے نکل گیا ہے، بھوک اور پیاس کا خیال بھی ان کے دل سے نکل گیا ہے۔ اے میرے پیارے سلیمان، جب تک وہ ابلیس جیل میں بند رہے گا، میرے بندے اسی طرح میرا ذکر کرتے رہیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو وہ بات یاد آ گئی جو رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سلیمان آپ اس بات کو رہنے دیں، اس میں ہماری حکمت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ نے حکم دے دیا کہ ابلیس کو چھوڑ دو، ابلیس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے سلیمان تم کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میرا پیارا بندہ کیسے بنتا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ جتنے بھی بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن پیارا بندہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان تم کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میرا پیارا بندہ کیسے بنتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے ہی اپنی اس بات پر جو ہے وہ شرمسار تھے، کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے کام ہیں تو ہی جانے، تیرے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں، مولا تو خود ہی مجھے بتا دے کہ تیرا بندہ تیرا پیارا بندہ کیسے بنتا ہے۔ اے مولا تو خود ہی مجھے بتا دے کہ تیرا بندہ تیرا پیارا بندہ کیسے بنتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے سلیمان، جب یہ میرا دشمن ابلیس میرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھیرتا ہے، میری عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب میرا کوئی بندہ اس کے سارے واروں کو ناکام کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، میرے دربار میں آ کے اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو اے سلیمان وہ بندہ میرا پیارا بندہ بن جاتا ہے، وہ بندہ میرا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ بچپن سے یہی ہم سنتے آ رہے ہیں نا علماء کرام سے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب بھائی جیسے ہی چاند نظر آیا اور شیطان کو قید کیا گیا تو پھر آپ ذرا مسلمانوں کی حالت دیکھیں، پہلی تراویح پڑھنے کے لیے کیسے بھاگتے ہیں۔ مسجد کے اندر پہلی تراویح کے اندر وہ رش ہے کہ آخری صف تک لوگ ہیں، چھوٹی مسجد ہے تو باہر گلی میں بھی صفیں بچھی ہوئی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، جناب والا تراویحاں بھی پڑھ رہے ہیں، نماز با جماعت بھی ہو رہی ہے اور ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، پورا ماہ رمضان مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک رخصت ہوا اور شیطان آزاد ہو گیا تو اب امتحان شروع ہوا ہے، شیطان آزاد ہو گیا تو اب امتحان شروع ہوا ہے۔ تو جو شیطان کے واروں کو ناکام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رکھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، رب کریم اس کو اپنا پیارا بندہ بناتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک گزر گیا، اب ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں تو ہم نے نمازیں پڑھی ہوں اور رمضان کے بعد نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم نے خوب عبادت کی ہو اور رمضان گزرنے کے بعد ہم اب سوچیں آئندہ سال جب رمضان آئے گا تو پھر ہم کریں گے۔ تو بھائی زندگی نہایت ہی مختصر ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اختتام پذیر ہو جائے، پتہ نہیں آئندہ سال
رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، تو لہذا آخرت کی تیاری کے لیے ماہ رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جوڑ کے رکھیے، مسجدوں کو آباد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔